علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں راکٹ سائنس اور یہ ہے پوڈ کاسٹ نمبر 3. میرے اس پوڈ کاسٹ کا جو ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ انویسٹ ان کرپٹو کرنسیز. وہ کیونکہ آج کل کے جس قسم کے حالات ہیں جہاں پہ وائرس کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں، وہاں پر بزنسز بہت سفر کر رہے ہیں، اکانومیز بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں، کنٹریز آن دا ورج آف کلیپس آئے ہوئے کیونکہ ساری کی ساری بزنسز بند ہیں. تو اس میں مجھے لگا کہ جہاں پہ پیچھے ایک ایسی ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، ایک نئے سسٹم کی بات ہو رہی ہے، کرپٹو کرنسی جس کو کہتے ہیں، تو میری اپنی زیادہ نالج نہیں ہے اس کے بارے میں. آلدو میرا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ رہا ہے پیچھے، لیکن میں نے سوچا کہ میں ایک اینالسٹ کو یہاں بلاؤں جن سے ہم لوگ بات کریں. تو میرے ساتھ ہیں فواد رحیم جو کہ ڈبلن آئرلینڈ میں بیسڈ ہیں. اس سے پہلے بہت بڑی ملٹی نیشنلز میں کرتے رہے کام، اور کرپٹو کرنسیز پہ بہت اچھا نالج ہے ان کا، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اکانومیز میں، تو اس پہ بھی ان کی بہت نظر ہوتی ہے. کیسے ہیں آپ؟ زبردست. تو مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتائیے، خیر کرپٹو کرنسی جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت بڑی آپ کو اس کے لیے نالج چاہیے، انفارمیشن چاہیے میرے خیال میں. تو ایک عام بندے کو آپ کرپٹو کرنسی کیسے ایکسپلین کریں گے کہ کیا کرپٹو کرنسی ہے، کیا چیز؟ دیکھیے، کرپٹو کرنسیز جو ہے یہ 21st سینچری کی ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی ہے، اور پہلی جو کرپٹو کرنسی آئی تھی وہ 2009 تھی، بٹ کوائن، جو ابھی پوری دنیا میں بہت مشہور ہے اور اسے ایز اے اسٹور آف ویلیو ابھی کنسیڈر کیا جاتا ہے یہاں پہ ویسٹ میں. تو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ، اور اصل میں یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. تو اس میں گورنمنٹ انٹروینشن کچھ بھی نہیں ہوتی، نہ سینٹرل بینک کی کوئی انٹروینشن ہوتی ہے. یہ ایک ڈیجیٹل کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ اسے انفورس کرتے ہیں. ایک ڈیجیٹل لیجر ہوتا ہے جو اویلیبل ہوتا ہے آن لائن، جو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے وہاں پہ جا کے کہ ایک دو پارٹیز کے بٹوین جو ٹرانزیکشنز ہو گئی ہو وہاں پہ، تو وہ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے اسے ڈی سینٹرلائز بھی کہتے ہیں کہ مطلب اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہوتی، ہر ایک بندہ اس میں شیئر لے سکتا ہے اور آسانی سے مطلب کمپلیٹلی انٹروینشن فری ہوتا ہے سینٹرل بینک سے. اچھا، تو کرپٹو کرنسی جو ہے کیا یہ خالی بٹ کوائن ہے یا بٹ کوائن کے علاوہ اور بھی الگ الگ قسم کی کوائن ہیں؟ آفٹر 2009 جب بٹ کوائن پہلے شروع ہو گیا، اس کے بعد تقریباً اب تک 6000 تقریباً کے اسے آلٹ کوائنس کہتے ہیں، الٹرنیٹیو، جنہوں نے تقریباً سملر بٹ کوائن کا کوڈ کاپی پیسٹ کیا ہوا ہوتا ہے، ود مائنر چینجز کر کے انہوں نے کیا ہوا تھا، یا ان کے تھوڑے بہت ڈفرینٹ پروجیکٹس بھی ہے اس میں بیچ میں جو انٹرسٹنگ بھی ہے. مطلب وہ کافی حد تک ڈسرپٹیو ہے، مطلب ایگزسٹنگ ٹریڈیشنل کارپوریٹ ورلڈ کے لیے بھی. تو یہ بات نہیں کہ ہاں مطلب ایک ہی بٹ کوائن ہے، آگے بڑے انٹرسٹنگ پروجیکٹس ہیں اس میں، صرف آپ کو تھوڑی ریسرچ کرنی پڑے گی مطلب اس میں. تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کرپٹو کرنسی بین ہے. گورنمنٹ نے لا بنایا ہوا ہے کہ کسی کے پاس بھی اگر کرپٹو کرنسی پائی گئی تو اس کو FIA پکڑ کے ڈال سکتی ہے اندر. وقار زکا آپ جانتے ہیں، جی. تو انہوں نے بہت کیمپین شروع کی کہ یہ اس لا کو بدلا جائے اور گورنمنٹ اس کو الاؤ کرے، کیونکہ جب تک یہ ہوگا اور بات بہت دور تک نکل گئی ہوگی. اور اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگ 2025 میں سوچیں گے کہ کیا ہمیں کرپٹو کرنسی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. پاکستان پہلے ہی بہت آگے ہے، اور وہ کیونکہ ان کی شاید سوچ یہ ہے، یا شاید ان کے خیال میں پاکستان دنیا سے بہت آگے ہے، تو وہ ہمیں ذرا تھوڑا سا پیچھے رہنا چاہیے اس میں کہ باقی اور دنیا نکل جائے آگے، تو پھر اس کے بعد ہم لوگ پتہ ہے کہ ہمارے اندر کتنا دم خم ہے اور ہم کتنے ذہین لوگ ہیں. تو اس میں وقار زکا کی جو ایفرٹ ہے، یا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، وقار زکا میں بھی بڑا پسند کرتا ہوں اس بندے کو. وہ بڑی مطلب بہت اچھا کام کر رہا ہے کہ مطلب اویئرنیس لا رہا ہے. میرے خیال سے تو وہ اویئرنیس لا رہا ہے پاکستان عوام میں وہاں پہ اباؤٹ دس ٹیکنالوجی. میرے خیال سے بہت کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا، یا کافی لوگوں کو بھی چلو لیٹ سے پتہ ہوگا کرپٹو کرنسیز کے بارے میں، لیکن لوگ ڈسکس نہیں کرتے، اویئرنیس نہیں لاتے مطلب ایک دوسرے کے بیچ میں. تو وقار زکا ایک مطلب نیشنل لیول پہ لوگوں کو بتا رہا ہے اس ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کے بارے میں.
میرے خیال سے بہت زبردست کام کر رہا ہے، لیکن میرے خیال سے وہ کار زکا کے لیے ان کے لیے بہت مشکل ہوگی یہ چیز کورٹ سے یا پاکستان گورنمنٹ سے اپروو کروانے کے لیے، کیونکہ اصل میں یہ سسٹم جو ہے یہ بلڈ ہی اگینسٹ گورنمنٹس اور سینٹرل بینکس کے خلاف ہوا ہے. تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکیے کہ مطلب ابھی ایک ملک کا سینٹرل بینک یا گورنمنٹ جس کے خلاف ایک سسٹم بنا ہوا ہو وہ کیسے اس چیز کو اپروو کرے گی. کچھ کنٹریز ہے یہاں پہ، یورپ میں بھی موسٹلی ہے، ابھی یو ایس میں بھی، چائنا میں بھی ایک ٹائم تھا کہ انہوں نے بین کیا ہوا تھا، بعد میں ان کو پتہ چل گیا کہ اس کی پوٹینشیل مطلب کتنی حد تک ہے، تو انہوں نے اوپن کرا دیا. تو میرے خیال سے پاکستان گورنمنٹ بھی بڑی غلطی کر رہی ہے اگر اسے نہیں الاؤ کر رہی ہے، کیونکہ اس کے زبردست بینیفٹس ان ٹرمز آف اس طرح ہے کہ آپ بالکل کرپشن کمپلیٹلی اسٹاپ کر سکتے ہیں اس سے، بالکل ایبسلیوٹلی آپ کرپشن اسٹاپ کر سکتے، کیونکہ آپ اگر بٹ کوائن سے بھی فار ایگزامپل، مجھے تو خیر لگتا نہیں کہ وہ کر سکیں گے کیونکہ آپ کو کافی ریسرچ کافی کچھ کرنا پڑے گا اس میں، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے ٹرانزیکشنز جو ہوتے ہیں اگر فار ایگزامپل ایک گورنمنٹ اسے اکوپ کرے یا اسٹارٹ یوزنگ، سو اٹ ول بی نیئرلی امپاسبل فار ڈوئنگ اینی کرپشن ان اٹ. اچھا، کیونکہ مطلب لوگوں کا تو اصل میں یہ تاثر ہے کہ شاید اس میں کرپشن ہو سکتی ہے، اس کو مطلب اس میں لوگ اپنے پیسے ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں تو بلکہ ہر کسی کے سامنے ہوگی. بالکل، کیونکہ ٹرانزیکشنز آپ کے سارے لیجر پہ اویلیبل ہوگی. تو ابھی اگر ایک بندے کا، کیونکہ ابھی موسٹلی کمپنیز یہاں پہ ویسٹ میں ہے بھی اویلیبل ہے، جو انالیٹکس سے وہ آپ کا پتہ لگا سکتی ہے کہ یار یہ والیٹ فلاں بندے کا، یا ایون اگر گورنمنٹ شروع سے یہ اناؤنس کر دے کہ یہ والیٹ جو ہے یہ اس ڈپارٹمنٹ کے یا اس انسٹیٹیوشن کا ہوگا اور اس سے آگے فنڈز جائیں گی، تو پھر ہر ایک بندے کو پتہ چلے جائے کہ یار یہ فائنانس منسٹری کا والیٹ ہے، یا یہ پولیس کا ہے، یا یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا والیٹ ہے، یہاں سے کتنے فنڈز کہاں پہ گئے ہوئے ہیں، کس نے کتنے فنڈز یوز کیے ہوئے. تو اس میں میرے خیال سے تو بالکل کرپشن نہیں ہو سکتی، یہ غلط فینومینا لوگ بولتے کہ یار اس میں کرپشن ہے. ابھی جو کرپٹ لوگ ہیں انہوں نے شروع میں اس میں پیسے ڈالے، چھپائے، وہ والیٹس انہیں یوز ہی نہیں کیے، تو ہاں ڈیفینیٹلی وہ اس کا پتہ لگا سکتا ہے. مطلب بعد میں ابھی اتنی کمپنیز ہے جو انالیٹکس اور ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے جہاں سے آپ بالکل ٹریک نکال سکتی ہے کہ مطلب یہ کہاں سے پیسے آئے ہوئے ہیں. اچھا، تو فواد مجھے بتائیے کہ ایک عام بندہ میرے جیسا جو کہ اگر کوئی بھی کرنسی، خاص طور پہ بٹ کوائن، اس سے پہلے، اس پر آنے سے پہلے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اب مجھے آپ بتا دیجیے گا کہ شاید وہ غلط ہے، تو اگر نہیں ہو تو یو کین کریکٹ می، کہ جیسے فار ایگزامپل یہاں کا ایک نظام ہے تو جس میں ڈفرینٹ قسم کی کرنسیز ہوتی ہیں، یورو ہوتا ہے، ڈالر ہوتا ہے، پاکستانی روپیہ ہے، باقی تو یہ ایک نظام ہے، اور کرپٹو کرنسی اپنے آپ میں ایک نظام ہے ٹوٹلی، جس میں یہ ڈفرینٹ قسم کی کرنسیز ہیں، بٹ کوائن ہو گیا، یہ سارا کچھ ہو گیا. تو ان آرڈر فار سم ون ٹو ایکچولی انویسٹ ان ٹو اٹ، کسی نے بھی اگر انویسٹ کرنا ہے تو آپ کو وہ الٹرنیٹیو سسٹم سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جیسے ابھی یہ ہمارا والا نظام ہے، پیسے والا جو ہے نظام، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، ہم لوگ کو صدیوں سے ہی پتہ ہے. ایون تو اگر ہم لوگ کسی ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ نظام سمجھنا مشکل نہیں ہوتا. ہاں، وہ کرنسی الگ ہو جاتی ہے، ڈالر سے پاؤنڈ ہو جاتے ہیں، پاؤنڈ سے پاکستانی روپے ہو جاتا ہے، یا کوئی اور چیز ہو جاتی ہے، لیکن ان جنرل وہ جو ایک نظام ہے وہ نہیں بدلتا. تو کرپٹو کرنسی اپنے آپ میں نظام ہے، تو کوئی بھی اگر انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا انالیسس بلڈ اپ کرے. تو آپ مجھے بتائیے، جو کہ میرے سے پہلے کا سوال تھا، کہ اگر میرے جیسا بندہ کوئی بھی اگر یہ بٹ کوائن یا کوئی اور کرنسی لینا چاہے تو وہ کیسے لے سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو آپ ایکسچینجز سے لے سکتے ہیں، مطلب جون سا بھی آپ کو کوائن پسند ہو یا کرپٹو کرنسی پسند ہو، آپ ایکسچینجز سے لے سکتے ہیں. اور میرے خیال سے ابھی تک تو پاکستان میں کوئی ایکسچینج نہیں ہے جو اس کی ٹریڈنگ کرتی ہے، لیکن آپ چائنا میں بہت سارے ایکسچینجز ہیں، چائنا کے ہیں، اور باقی ویسٹ میں بھی کافی ایکسچینجز ہیں. تو دیکھیے، کوائن بیس یو ایس کا ہے، اس طرح بائننس جو ہے وہ چائنا کا ہے، پھر ہے بٹرکس بھی یو ایس کا ہے، کچھ اور ہے ہٹ BTC وہ UK کا ہے میرے خیال سے.
تو اس طرح کے ایکسچینجز ہے کہ مطلب آپ ان سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو ایکسیس ہو. تو یہ ایکسچینجز آپ کے فون میں ہوتے ہیں، یہ کہاں پر؟ بالکل ہاں، آپ ان کے ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ان کے بڑے ایزی ایپس ہوتے ہیں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، ان میں آپ اپنے لیے اکاؤنٹ اوپن کرا دیں، اور آپ ایون تھرڈ پارٹی سے بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی دوست رشتہ دار ویسٹ میں ہو اور آپ ان کو بول دیں کہ یار میرے لیے آپ فار ایگزامپل بٹ کوائن لے لے، ایتھیریم لے لے، یا لائٹ کوائن، جو کچھ بھی ہو آپ کو پسند ہو وہ لے لے اور مجھے بیچ دیں، تو بالکل آپ اس کا والیٹ ڈاؤن لوڈ کر دیں اپنے اسمارٹ فون میں، اور یا کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور آپ ان کو رشتہ دار کو بول دیں، وہ آپ کو ود ان فیو سیکنڈز منٹس. خیر ابھی پاکستان میں تو مجھے لگتا نہیں کہ الاؤ ہے، تو اس وجہ سے ہر کسی کی اپنی مرضی. اور اس سے پہلے انویسٹ کرنے سے پہلے اٹس جیسے کوئی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ کسی بھی چیز میں انویسٹ کرنے سے پہلے سوچیے، دماغ لگائیے کہ میں نے کیوں اس میں انویسٹ کرنا ہے، پرٹیکولر پروجیکٹ کیا ہے، ان کے پیچھے سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہے. خالی اس وجہ سے نہ کریے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بٹ کوائن ہے تو بٹ کوائن کر لینا چاہیے، جی بٹ کوائن اتنا مہنگا ہو گیا، وہ اتنا مہنگا ہو گیا، وہ اتنا سستا ہو گیا. تو اس میں خالی آپ کا نقصان ہی ہے. شاید کوئی فلوک لگ جائے، آپ لے لیں ایٹ دا رائٹ ٹائم، آئی ڈونٹ نو ہاؤ، اور شاید اس ٹائم وہ جیسے فار ایگزامپل اور بہت سارے اسٹاکس ہوتے ہیں، تو یہ اس طریقے کا ایک نظام ہے. تو باقی ساری باتیں تو خیر ہوتی رہیں گی، یہ تو کیونکہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ ویکلی ایک ویڈیو کرتے رہیں گے کسی بھی ایک خاص کوائن کے بارے میں، کہ تاکہ ان ڈیپتھ اس پہ بات کی جائے. کیونکہ اگر ہم لوگوں نے آج اس پہ بات کی تو یہ جو پوڈ کاسٹ ہے بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا کوائن ہے، اور پیچھے پھر اکانومی اس کی کیا، یا اس کی ہسٹورک ویلیو کیا تھی اور وہ کیا ہے بیسکلی. تو خیر اس پہ تو ہوتی رہیں گی ہماری باتیں. آپ خالی ان جنرل بتائیے کہ آگے آپ کرپٹو کرنسی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات کہاں سے کہاں پر جا رہی ہے؟ دیکھیے آگے ڈیفینیٹلی کرپٹو کرنسیز بہت میجر امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. a lot of یہ جو فیٹ کرنسی جو ہم پیپر کرنسی بولتے ہیں، ہر ایک کنٹری کی اپنی ہوتی ہے، تو یہ تقریباً کسی حد تک اسے ریپلیس کرے گی، یا ایون موسٹلی کنٹریز اپنے خود ہی ڈیجیٹل کرنسیز نکال دیں گی. فار ایگزامپل پاکستان کی اپنی ایک ٹائم آ جائے گا، پاکستان کی اپنی ڈیجیٹل کرنسی ہوگی جو پیپر میں بالکل اویلیبل نہیں ہوگی. باقی صرف اس طرح روپیز آپ کی بھی ایک والیٹ ہوگی پاکستان میں، اور اس میں پاکستان کی سینٹرل بینک سے جو آتھورائز منی ہوگی کریٹڈ بیسڈ آن بلاک چین، وہ آپ کو ملے گی، یا اس میں آپ ٹرانزیکشن کر سکیں گے. کیونکہ یہ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے ہر دنیا میں تقریباً. چائنا نے بھی اسٹارٹ کر دیا، انہوں نے بھی اپنے سینٹرل بینک کا اسٹارٹ کر دیا ہے. یو ایس میں ابھی باتیں چل رہی ہے، کیونکہ ان کا ایک اکنامکس ابھی میکرو پالیسیز پہ بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ کافی ٹائم سے ان کا مسئلہ چل رہا ہے. یہ ریسیشن ابھی بہت ساری چیزیں ایکسپوز کرے گی. بالکل ایگزیکٹلی. ان کا مارکیٹ بہت ہی ونربل ہے ابھی، تو وہ گر سکتا ہے نیکسٹ ود ان فیو ویکس، ود ان منتھس. یا تو وہ بہت بڑی بیل آؤٹ کرائیں گے اور کنسسٹنٹلی، اور اس کے بعد اور بھی کرائیں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ انہوں نے اتنی ڈیٹ کمپنیز کو انہوں نے الائیو کیا ہوا ہے، اور نہیں چھوڑ رہے کہ اس کو کولیپس کرنے دے رہے ہیں اسے. تو اسی وجہ سے وہ کنسسٹنٹلی پمپ کروا رہے، بلینز آف ڈالرز اس میں پمپ کروا رہے، تاکہ وہ سسٹم آرٹیفیشلی سسٹین کر سکیں. لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے ان کی فیڈرل ریزرو کی ان کی چیئرمین جو ہے، انہوں نے خود ابھی فائنلی ایکسیپٹ کر دیا ہے کہ ہاں ابھی ہمارے ایسٹس جو ہے، مطلب یہاں پہ وہ اتنی بڑے ہو گئے، مطلب ایسٹ ببل اتنا بڑا ہے کہ اسے سسٹین کرنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے وہ ابھی زیادہ سے زیادہ بیل آؤٹ کرائیں گے آگے سے. تو کرپٹو کرنسیز ایک بہت بڑی تھریٹ ہے ڈیفینیٹلی. کرپٹو مطلب فوریکس مارکیٹس کے لیے بھی، اور جنرلی لیکویڈیٹی کے لیے بھی ایک بڑی پوٹینشیل ہے اس میں. صحیح. تو فواد خیر ہماری تو ویکلی ہوتی رہے گی بات، جہاں پہ آپ اپنے انسائٹ سے انالیسز آپ
शेयर करते रहेंगे. अगर आपका कोई इनसे सवाल है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कौन से कॉइन्स हैं, तो ये नीचे इनका ट्विटर हैंडल आ रहा होगा, आप उस पर इनसे पूछ सकते हैं और उम्मीद है कि आपको रिप्लाई करेंगे. फवाद, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच. तो जी, क्रिप्टो करेंसी भी आज इंटरनेट की तरह है. जब बैक इन द डेज इंटरनेट नया नया लॉन्च हुआ था, बहुत सारे लोगों ने कहा था शायद कोई अफवाह है, कोई जल्दी क्लैप्स हो जाएगा, नहीं चल पाएगा. और आज आप देख ही सकते हैं हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं इंटरनेट के ज़रिए, जबकि एक जो फिजिकल और जो एक एग्जिस्टिंग निज़ाम है वो बिल्कुल बंद हुआ है. और इसके बाद इंटरनेट की जो यूजेज है या उस पर लोगों का एतमाद है वो कहाँ से कहाँ पर जाएगा. तो बैक इन द डेज जब इंटरनेट नया शुरू हुआ था, तब अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी कंपनी, उन्होंने हैवीली गूगल एड्स में इन्वेस्ट किया और आज वो कहाँ से कहाँ पर पहुँच गए. और उसी तरह बहुत सारी और कंपनीज में. तो ये पॉडकास्ट करने का मकसद खाली अवेयरनेस थी. अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी पर्टिकुलर कॉइन में, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उससे पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में जानिए. किसी को अगर किसी एनालिस्ट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लीजिए और फिर उसके बाद जान कर समझ कर उसमें इन्वेस्ट कीजिए. क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं जबकि बिजनेसेस नहीं चल रहे. किसी न किसी तरह आपको एक अपने रुपए की जो क्या आपकी जमा पूंजी है उसको आपने इन्फ्लेशन के साथ रख कर एटलीस्ट उसकी जो वैल्यू है आपने उसको इंटैक्ट रखना होता है. तो एनीवेज, इस पर तो खैर हमारी बातें होती रहेंगी. हर हफ्ता एक ना एक एपिसोड आता रहेगा जिसमें किसी पर्टिकुलर कॉइन या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हम लोग बात करते रहेंगे. तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए. अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और क्या जानना है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. थैंक यू सो मच.